یہ واقعہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک گاؤں کا ہے۔ صوبہ سندھ کا ایک 40 سالہ نوجوان جس کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا، اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا تو اپنا علاج کروانے شہر گیا، جہاں ڈاکٹروں نے چیک کرنے کے بعد اسے بتایا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اور لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے مرض نے آخری اسٹیج پہ پہنچ کر آپ کو قبر تک لا کر کھڑا کیا ہے۔ وہ نوجوان ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ کر سوچ میں گم ہو گیا کہ اب میں کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھانپ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی کہ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی بھلا کوئی بیماری ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں آپ کو کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، بولیے کیا آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کیسے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا علادین کا چراغ لگ گیا ہے؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی کچھ کام کر کے آتی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا، آپ جب بھی پیاس لگے آپ نے اسی جگ میں سے پانی پینا ہے اور دوسرا کوئی پانی نہیں پینا۔ اس کے شوہر کو جب بھی پیاس لگتی تو بیوی کے دیے ہوئے جگ میں پانی پیتا، جو کہ اس کی بیوی روز اس جگ میں پانی بھر کے رکھتی تھی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کے شوہر کی آخری اسٹیج کا کینسر کی ذرہ بھی فکر نہیں تھی، اور وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد وہ مر جائے گا اور زندہ رہنے کے کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کیں۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ جب اس شخص نے لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس کا بلڈ کینسر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور وہ اب بالکل صحت یاب ہو چکا ہے۔ وہ شخص رپورٹ لے کر حیرانگی کے عالم میں دوسری لیبارٹری گیا تاکہ اپنا شک دور کر سکے، لیکن وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کو کینسر سے مکمل نجات مل چکی ہے۔ اس نوجوان نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا، لیکن وہاں بھی رپورٹس بالکل درست تھیں۔ وہ نوجوان دوڑ کر گھر آیا اور خوشی سے بیوی کو کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ اس پانی کے پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس کے مطابق کینسر سے مکمل نجات مل چکی ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے کہا، بالکل میں اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ بولیں میں ہر وعدہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے۔ یہ سن کر شوہر پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی ہو، اس کو ایک جھٹکا لگا اور بیوی سے مخاطب ہوا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے یہ الفاظ کیسے کہے؟ تمہاری اتنی جرأت مجھے مسلمان بنانے کی؟ اور پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی بولی، ہاں میں مسلمان ہوں۔ شوہر نے کہا، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو اور تمہارا سارا خاندان ہندو ہے، پھر تم کیسے مسلمان ہوئی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بیوی نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، اگر آپ وعدہ پورا کریں گے تو میں سب بتاؤں گی، ورنہ کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شوہر نے کچھ ٹائم سوچنے کے بعد بیوی سے کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا اور بیوی نے پاس بٹھا کر کہا، پڑھیے۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی جو کہ مسلمان تھی۔ ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی اور دونوں مل کر اسکول کا کام کرتی۔
وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن اللہ پاک نے میرے دل پہ کرم کی نگاہ فرمائی تو میں 15 سال کی عمر میں چوری چپکے سے مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ قرآن پاک پڑھے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری چپکے سے قرآن پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور کبھی یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے، تب دوائیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں اور اللہ کا کلام کام آتا ہے۔ یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ مشکل کے بعد آسانی فرماتا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی، اور مجھے اپنے اللہ پر مکمل یقین تھا کہ میرا رب آپ کو شفا نصیب فرمائے گا، اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دے دی۔ میرے دوستوں، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن قرآن پاک کو بھلا بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی برکتوں سے خود کو محروم کر لیا ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم صرف اللہ سے امید رکھتے، لیکن ہم نے اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر کرنا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھے سے اچھی اور سبق آموز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ شکریہ۔